کا انداز اپنانا چاہیے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہرگز نہ کی جائے۔ دنیا میں انسان کو مختلف قسم کے پرابلمز اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض مسائل کا حل یہ انسان کی اپنی ذات کے پاس ہوتا ہے، اس کی اپنے یوں بولیں بس میں ہوتا ہے، اور بعض پرابلمز ایسے ہوتے ہیں جن کا سلوشن دوسروں نے کرنا ہوتا ہے۔ تو ہماری زندگی میں بہت سارے پرابلمز ہمارے شاید اپنے ہی اعمال کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے ایک بڑی جو ہے وہ عقل مندی کی بات یوں بیان کی۔ اس نے کہا دیکھو، انسان جو برا عمل کرتا ہے بعض اوقات اس سے بچ جاتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ بچا رہے یہ ضروری نہیں ہے۔ کبھی نہ کبھی انسان کی ہوئی برائی یہ اس کے سامنے آ جاتی ہے، اور جب انسان کی کسی کے ساتھ کی ہوئی برائی جب اس کے سامنے آتی ہے تو پھر بندہ ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی بندے کے ساتھ برائی نہ کی جائے، نہ برا سلوک کیا جائے، نہ دھوکہ دیا جائے، نہ فراڈ کیا جائے، نہ ہی اس کو کسی قسم کی ناحق تکلیف دی جائے۔ یہ یاد رکھیے، اپنی زندگی میں اس کو اصول کو اپنا کر کے رکھیں، ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کسی کے ساتھ برائی کر کے بچ جاتا ہے لیکن کہیں اور پھنس جاتا ہے۔ یہاں ایک فردی حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک بندے کے لیے پھانسی کا حکم جاری ہو گیا۔ پھانسی کا حکم جاری ہو گیا، اب وہ چلا رہا ہے، شور مچا رہا ہے کہ میں نے قتل نہیں کیا، میں نے قتل نہیں کیا، میں نے قتل نہیں کیا۔ بہرحال پھانسی کا حکم یہ جاری ہو چکا تھا، اور اس کو جو پولیس والے تھے وہ اس کو لے کر کے جا رہے تھے۔ رستے میں کسی بندے نے اسے کہا کہ یاد کرو کہ تم نے کوئی تو قتل کیا ہوگا، یاد کرو۔ اب اس نے جب اپنے دماغ پر زور دیا تو اس کو یاد آیا کہ ہاں، قتل تو میں نے ایک پہلے کیا تھا، لیکن اس سے میں بچ گیا تھا، اس سے میں نے اپنے آپ کو فراڈ کے ذریعے سے، ڈاج کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچا لیا تھا۔ اس نے کہا بس پھر یہ تمہیں اسی قتل کی سزا مل رہی ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے، اور دنیا میں کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہیے، برا انداز نہیں اپنانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان، کامل مسلمان، بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان کیا ہوں؟ محفوظ ہوں۔ آج ہم غور کریں کہ ہماری زبان سے یا ہمارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تشدد کی عادت تو نہ ہو، لیکن زبان سے تکلیف دینے کی عادت شاید ہمارے اندر پائی جاتی ہو۔ لوگ بھی مدنی چینل کے ناظرین بڑے بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ جب انسان کا سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور ترقی کی منازل بڑھ رہے ہوتے ہیں اور بندہ اوپر سے اوپر جا رہا ہوتا ہے، رائزنگ شائننگ ہو رہا ہوتا ہے، تو لوگ اس کی واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ اپنی واہ واہ سن کے جو ہے وہ بعض اوقات بندہ پھول بھی جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جو پھولتا ہے پھر آخر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پھٹتا ہے۔ پھولنے کے بعد اگلا سٹیج پھٹنا ہے، اللہ بچائے ہمیں۔ اور پھر بندہ جب کسی کے ساتھ کوئی غلط رویہ اختیار کرتا ہے تو اس وقت چونکہ اس کا یوں بولیں کہ اس کی اتھارٹی، اس کا منصب، اس کا اختیار اور سب کچھ جو ہے وہ چونکہ پیک پر جا رہا ہوتا ہے، لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب بھی وہ اتھارٹی ختم ہو جاتی ہے، جب وہ اختیار ختم ہو جاتا ہے، توانائی ختم ہو جاتی ہے، طاقت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہی لوگ جو پہلے گونگے بنے ہوئے ہوتے ہیں پھر ان کے منہ میں زبان بھی آ جاتی ہے۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ مسائل کا حل کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی کی زندگی کے لیے، کسی کے کام میں مسائل پیدا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اچھی باتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور بری باتوں سے بچائے۔ بہرحال کچھ پرابلمز ایسے ہوتے ہیں جو بندے کا امتحان بھی ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، یہ بھی بندے کا بعض اوقات امتحان ہوتی ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ اولاد کو بھی پرابلم ہو سکتا ہے، بڑوں کو بھی ہو سکتا ہے، گھر میں چھوٹوں کو بھی ہو سکتا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے رہیں کہ اللہ کریم ہمارے حال پر اپنا فضل فرمائے۔ تھیلیسیمیا